کبھی نہ کبھی قبرستان میں جانے کا آپ سبھی کو اتفاق ہوا ہوگا۔ کیا کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ قبرستان کی سوگوار فضائیں، غمناک ہوائیں زبان حال سے اعلان کر رہی ہیں، اے دینوی زندگی پر مطمئن رہنے والے، تم سبھی کو ایک نہ ایک دن یہاں ویرانے میں قبر کے گہرے گڑھے کے اندر آنا ہے۔ یاد رکھیے، یہ قبریں جو اوپر سے ایک جیسی دکھائی دیتی ہیں، ضروری نہیں کہ ان کی اندرونی حالتیں بھی ایک جیسی ہوں۔ لیکن اگر اس مٹی کے ڈھیر تلے دفن ہونے والا اگر نمازی ہے، رزق حلال کمانے والا ہے، تلاوت قرآن کرنے والا ہے اور سنتوں کا متوالا ہے اور ماں باپ کی فرما برداری کرنے والا ہے، بندوں کے حقوق ادا کرنے والا ہے، تو اس کی قبر جو اوپر سے مٹی کی ایک چھوٹی سی ڈھیری نظر آتی ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ و رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضل و کرم سے اس کا اندرونی حصہ تحت نگاہ وسیع ہو چکا ہو اور اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھلی ہوئی ہو، اور دوسری طرف اگر اس مٹی کے ڈھیر تلے دفن ہونے والا اگر بے نمازی ہے، حرام روزی کمانے والا ہے، لوگوں کے قرضے دبا لینے والا ہے، لوگوں کا حق مارنے والا ہے، امانت میں خیانت کرنے والا ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے، تو ہو سکتا ہے کہ مٹی کے اس پرسکون نظر آنے والے ڈھیر تلے بے قراری کا عالم ہو، جہنم کی کھڑکی کھلی ہوئی ہو، آگ سلگ رہی ہو، سانپ اور بچھو دفن ہونے والے کے بدن پر لپٹے ہوئے ہوں اور ایسی چیخ و پکار مچی ہوئی ہو جسے ہم سن نہیں سکتے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، ان قبرستانوں کی ویرانیوں کو دیکھیے اور غور کیجیے۔ کیا جیتے جی ہم میں سے کوئی کسی قبرستان میں ایک رات ہی تنہا گزار سکتا ہے؟ شاید کوئی بھی ہمت نہ کر پائے۔ تو جب جیتے جی تنہا رہنے سے گھبراتے ہیں تو مرنے کے بعد جب کہ دوست احباب چھوٹ چکے ہوں گے، عقل سلامت ہوگی، سب کچھ دیکھ اور سن رہے ہوں گے، لیکن ہلنے جلنے اور بولنے سے قاصر ہوں گے، تو ایسے ہوش ربا حالات میں اندھیری قبر کے اندر تنہا کیسے رہ پائیں گے؟ اپنا تو حال یہ ہے کہ اگر آسائشوں سے بھرپور خوبصورت کوٹھی میں بھی اگر تنہا قید کر دیا جائے تو گھبرا جائیں۔ یقین مانیے، قبرستان میں دفن ہونے والے آج ہمیں زبان حال سے نصیحت کر رہے ہیں کہ اے غافل انسانوں، یاد رکھو، کل ہم بھی وہیں یعنی اس دنیا میں تھے جہاں تم آج ہو، اور کل تم بھی یہیں یعنی قبر میں آ پہنچو گے جہاں ہم آج ہیں۔ یقیناً جو دنیا میں پیدا ہوا ہے اسے مرنا ہی پڑے گا۔ جس نے زندگی کے پھول چنے ہیں اسے موت کے کانٹے نے ضرور زخمی کرنا ہے۔ ہم اس دنیا میں ایک ترتیب سے آئے ضرور ہیں، یعنی کہ پہلے دادا، پھر باپ، پھر بیٹا، پھر پوتا، لیکن مرنے کی ترتیب ضروری نہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بوڑھا دادا زندہ ہوتا ہے لیکن شیر خوار یعنی دودھ پیتا پوتا موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے۔ کسی کے نانا جان حیات ہوتے ہیں مگر امی جان جدائی کا صدمہ دے جاتی ہیں۔ اپنے فوت ہونے والے عزیزوں کی طرح ایک دن ہم بھی اچانک یہ دنیا چھوڑ جائیں گے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کی قبر پر تشریف لاتے تو اس قدر آنسو بہاتے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ عرض کی گئی، جنت اور دوزخ کا تذکرہ کرتے وقت آپ نہیں روتے مگر قبر کا ذکر کرتے ہوئے اور قبر پر آپ بہت روتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ اگر قبر والے نے اس سے نجات پائی تو بعد کا معاملہ اس سے آسان ہے، اور اگر اس سے نجات نہ پائی تو بعد کا معاملہ زیادہ سخت ہے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، دیکھا آپ نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف خدا سے رونا، جبکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان عشرہ مبشرہ یعنی ان 10 خوش نصیب صحابہ کرام میں سے ہیں
جنہیں اللہ عز و جل کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان حق سے خصوصی طور پر جنتی ہونے کی بشارت دی تھی۔ ان سے معصوم فرشتے حیا کرتے تھے، اس کے باوجود وہ قبر کی ہولناکیوں، وحشتوں، تنہائیوں اور اندھیروں سے بے انتہا خوف زدہ رہا کرتے تھے، اور ایک ہم ہیں کہ اپنی قبر کو یکسر بھولے ہوئے ہیں۔ روز بروز لوگوں کے جنازے اٹھتے دیکھنے کے باوجود یہ نہیں سوچتے کہ ایک دن ہمارا جنازہ بھی اٹھ ہی جائے گا۔ یقیناً یہ جنازے ہمارے لیے خاموش مبلغ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ افسوس، 100 کروڑ افسوس کہ ہم دوسروں کو قبر میں اترتا ہوا دیکھتے ہیں، مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک دن ہمیں بھی قبر میں اتارا جائے گا، جبکہ ہماری حالت تو یہ ہے کہ رات کو بجلی فیل ہو جائے تو دل گھبراتا ہے، اور اگر اکیلے ہوں تو کتنا خوف آتا ہے اور اندھیرا کاٹ کھاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود قبر کے ہولناک گپ اندھیرے کا کوئی احساس نہیں۔ نمازیں ہم سے نہیں پڑھی جاتی، فرض ہونے کے باوجود زکوٰۃ پوری ہم نہیں دیتے، ماں باپ کے حقوق ہم ادا نہیں کر پاتے، رات دن گناہوں میں گزر رہے ہیں۔ یقیناً موت کا ایک دن مقرر ہے، اسے ٹالنا ممکن نہیں، اور اگر اسی طرح گناہ کرتے کرتے یکایک موت کا پیغام آ پہنچا اور ہمیں قبر کے گڑھے میں ڈال دیا گیا تو نہ جانے ہماری قبر کی پہلی رات کیسی گزرے۔